معزز سامعین گرامی قدر، ہم ایک نام نہاد ایسے اسلامی معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جو نام کا تو اسلامی ہے اور ایسی ریاست میں جی رہے ہیں جو بے شک ریاست تو اسلامی ہے، لیکن ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی کرتوتیں اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اسلامی ریاست کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر کیا آج ہمیں یہ تبلیغ کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے تھی کہ 14 فروری آ رہا ہے، فحاشی اور عریانی اور بدماشی کا عالمی دن آ رہا ہے، اس حوالے سے لوگوں کو اگر اس معاشرے میں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے تو پھر یہ نام کا ہی اسلامی ہے۔ کہاں پہ ہیں وہ لبرل مافیاز کی آنٹیاں اور موبتی مافیا کلچر جو کہتا ہے کہ سیمنٹ کی بوری مسجد میں دینے سے بہتر ہے آٹے کی بوری ہمسائے کو دے دو؟ کہاں پہ ہیں وہ جو نعرے لگاتے ہیں قربانی کا، بکرا ذبح کرنے کی بجائے غریب کی بیٹی کا جہیز تیار کر لو؟ وہ جو نعرے، دعوے، یہ جو بوریاں اور یہ جو جہیز کے نعرے ہیں، یہ صرف قربانی اور حج کے ایام میں ان کو یاد آتے ہیں۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو آ رہا ہے، پوری دنیا میں اربوں ڈالر صرف کارڈز، کیک، پھول اور بدماشی، عیاشی، فحاشی کے لیے خرچ کرنے ہیں، وہ غریبوں کی جیب میں نہیں جا سکتے؟ اس سے غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، اس سے جہیز تیار نہیں ہو سکتا؟ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، دکھ اور افسوس کی بات ہے، یہ نو ہے کہ ہم اس اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہماری اسلامی تربیت کا اندازہ یہ ہے کہ غیر محرم محبوب ہے، غیر محرم صنم ہے، معاذ اللہ غیر محرم معشوق ہے، اس کے لیے شعر و شاعری کی جا رہی ہے، اس کے لیے شعر و شاعری کی صنف ایجاد ہے، اس کے لیے لمبے لمبے افسانے ہیں، اس کے لیے پیار محبت کے ایسے ایسے واہیات اور گندے اشعار ہیں، شعراء کی کتابیں موجود ہیں، اور جو پکیزہ تعلقات ہیں میاں اور بیوی کا، ان کے لیے شعر اور شاعری نہیں ہے، ان کے لیے ان بدبختوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ لطیفے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری اسلامی معاشرہ، یہ ہماری اقدار ہیں کہ غیر محرم صنم کے لیے شعر و شاعری کی صنف ہے، اور حلال پکیزہ پوتر محترم احترام والے رشتوں کے لیے آپس میں لطیفے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں سے کلچر آیا؟ یہ ویلنٹائن، اس کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مذاہب کے اندر عیسائی بھی مذہبی طور پہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سا مذہب ہے جو فحاشی اور عریانی کو، بغیرتی کو پسند کرتا ہو، بدماشی کو کون سا مذہب پروموٹ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ خود ساختہ باتیں ہیں، یہ من گڑت فلسفے ہیں۔ یہ ویلنٹائن، سینٹ ویلنٹائن، اس کے حوالے سے تاریخ میں متعدد واقعات ہے۔ ایک جو مشہور واقعہ ہے، اس کو جیلر کی، بدبخت کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی، اور اس نے پھر ایک لیٹر لکھا تھا، فرام یور ویلنٹائن، وہاں سے یہ دن ایجاد ہوا۔ یہ سفلی جذبات کا دن ہے، یہ شہوات کا دن ہے۔ کون اس سے بڑا بدبخت ہوگا جو اس دن پھول خریدے گا، پھول بیچے گا، پھول تحفوں میں دے گا؟ یہ پھول اسلام کے اندر غیر محرم رشتوں کے لیے ہیں۔ بتائیے، جس اسلام میں لا تقربوا الزنا، بتائیے قرآن پاک میں، ہاں ٹھیک ہے زنا نہیں کرنا چاہیے، یہ احادیث تو ملتی ہیں، لیکن قرآن تو اس سے پہلے کی بات کرتا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیا دو غیر محرم آپس میں اکیلے ہو جائیں؟ رسول اللہ کہتے ہیں تیسرا شیطان ہے۔ جس اسلام کے اندر خوشبو لگا کے عورت بازار میں نکلے، لوگ اس کی طرف متوجہ اور رسول اللہ اس کو کہیں گویا یہ ایسی ہے، ایسی ایسی ہے، یعنی بری عورت ہے۔ بتائیے، اس اسلام کے اندر غیر محرم رشتہ آپس میں ایک دوسرے کو محبت کے تحفے تحائف بھیجے، آپ کے سامنے وہ حدیثیں نہیں آتی، اور قرآن کی آیت ہے، اس سے بڑا بدبخت ظالم کون ہے جو معاشرے میں فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا چاہتا ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ایسے نرم آواز میں، غیر محرم سے نرم آواز میں بھی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی آواز ایسی لوچدار نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں مرض پیدا ہو، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو۔ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی خدمت گزار غیر محرم رشتے کو بڑھ بڑھ کے پوچھے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ کل قیامت کے دن ایسا بندہ جو تیرے رشتوں کے اوپر اس انداز میں فیور کر رہا ہو کہ رشتوں کے دل میں، چاہے اس کے دل میں خیال ہو یا نہ ہو، رشتوں کے دل میں کیا مطلب؟ ایک بندہ کسی کی ڈیوٹی لگا کے گیا، میں سفر پہ جا رہا ہوں اور میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اب وہ بندہ
اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر والوں کا خیال رکھے، جب وہ کوئی چیز منگوائیں دے دے، وہ بار بار کالیں کر رہا ہے، بار بار بیلیں بجا رہا ہے، بار بار گھر کی دستک دے رہا ہے کہ میرے لائق کو خدمت، میرے لائق کو خدمت، اگرچہ وہ اخلاص سے کر رہا ہو لیکن اس کا انداز یہ ہو کہ گھر والی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ جتنی میرے خامن نے ڈیوٹی لگائی ہے اس سے بڑھ کے کر رہا ہے، یہ اس سے بڑھ کے کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کل قیامت کے دن اس بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کے خامن کو کہا جائے گا جب تو اللہ کے راستے پہ نکلا تھا تو اس نے تیرے گھر والوں کو صرف یہ کہا تھا، برائی کوئی نہیں کی، برا کچھ نہیں کہا، صرف یہ وسوسہ تیرے گھر والوں کے دل میں ڈالنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ یہ بندہ میری زیادہ فیور کرتا ہے، جا یہ تیرے سامنے کھڑا ہے، اس کی یہ نیکیوں کی کتاب ہے، جتنی نیکیاں چاہتا ہے اس میں سے لے لے۔ کوئی بندہ چھوڑے گا کسی کی نیکی اس دن؟ میرے بھائیو، یہ اسلام کے اصول ہیں۔ غیر محرموں سے اس طرح ہنس ہنس کے باتیں کرنا عام جائز نہیں ہے، تو محبت کا اظہار اور دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ والدین کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی اللہ کی قسم سوچنا چاہیے، آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی محبت اور مودت اور الفت کا رشتہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بدبخت راہ چلتے آپ کی بہن بیٹی کو کوئی محبت کے الفاظ بول دے تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ نہ ہو کہ ہمارے باپ نے تو کبھی ہمیں یہ بھی نہیں کہا میں تم سے محبت کرتا ہوں، ہمارے باپ نے تو کبھی مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا، میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ نہیں پھیرا۔ اگر آپ اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پورے کا پورا رسول اللہ کی سیرت میں ڈھالیں کہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، رسول اللہ آگے بڑھ کر ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کے ماتھے کو چوم رہے ہیں۔ یہ وہ بچیاں اور بیٹیاں اور بہنیں ہوتی ہیں، بھائی جن سے محبت کرتے ہیں اور والد جن سے محبت کرتے ہیں، ان کے بہکنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں حیا کا کلچر عام ہو، حیا کے دن عام ہو، یہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدماشی کے دن نیست و نبود ہو جائیں، اور ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ آج سے ارادہ کر کے جائیں، اس کلچر کے خلاف انشاءاللہ آواز بھی اٹھانی ہے، اور اس کلچر کو اپنے اسلامی معاشرے سے ایسے کاٹ پھینکنا ہے کہ پتہ لگے یہ اسلام کی ریاست ہے، یہ دین کی